السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جو خوبصورت اور ذہین ہونے کے باوجود پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والے مرد سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ راحیلہ میری گہری دوست تھی۔ ہم نے اکٹھے اسکول اور کالج میں پڑھا۔ وہ بڑی نازک اور خوبصورت تھی، اچھے گھرانے سے تھی، 4 بہن بھائی تھے، سبھی بہت مہذب، بااخلاق اور محبت کرنے والے، لیکن راحیلہ ان میں انمول تھی۔ ہر کسی کے دکھ سکھ میں ساتھ نبھاتی تھی، غریبوں کی ہمدرد، کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتی تھی۔ کسی سے ناراض بھی ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسے فوراً معاف کر دیتی تھی۔ ہم فلسفے کی طالب علم تھیں۔ وہ بہت ذہین طالبہ تھی، فلسفے میں اول نمبر پر رہتی تھی۔ اس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی زبردست صلاحیت عطا کی تھی۔ جو بات کوئی گھنٹوں میں سمجھ پاتا وہ منٹوں میں سمجھ لیتی تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں مذاقاً لوگ اس کو سیانی کہتے تھے۔ کچھ لوگ اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں جو ہر پہلو سے خوشنما ہوتے ہیں، صورت، سیرت، کردار، اخلاق، سوجھ بوجھ، سمجھ، غرض کیا تعریف کروں۔ جو اسے دیکھتا اس پر مر مٹتا تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ وہی لڑکی جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، بڑے اچھے دماغ کی مالک ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کی خداداد صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جب اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سب سے اہم فیصلہ کیا تو لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ میں اکثر راحیلہ سے کہتی کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مگر مجھے ابھی تک کوئی اچھا نہیں لگا جس کو میں دل سے اور شدت سے چاہوں۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، مثبت سوچوں کے ساتھ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ خوش باش رہتی تھی۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں اس کی وہ کبھی پرواہ نہ کرتی تھی۔ راحیلہ کی امی اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ راحیلہ کے کہنے پر اچھے سے اچھا آیا رشتہ ٹھکرا دیتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں سے اس کے لیے رشتے آئے۔ خاندان کے پڑھے لکھے، اعلیٰ معیار اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لڑکوں نے خواہش کی کہ وہ راحیلہ سے شادی کریں، مگر وہ بضد تھی کہ ابھی کسی کے بارے میں سوچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لڑکیاں دولت پر مرتی ہیں۔ بے شک آج کل کے دور میں دولت ایک ضروری شے ہے، لیکن صرف دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اسے ماں باپ نے گھر میں اتنی آسائش، محبت اور سہولتیں دے رکھی تھی کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دولت کی کیا اہمیت ہے۔ بس یہی کہتی تھی کہ آج تک مجھے کوئی اچھا نہیں لگا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند اور خوبصورت ہو۔ جس لڑکی نے دنیا کی سہولت ماں باپ کے گھر دیکھی ہو، بھلا اسے کیا خبر کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، کتنے مکر و فریب سے بھری ہوئی ہے۔ وہ گریجویشن کر چکی تھی اور گھر میں بور ہونے کی وجہ سے اکثر میرے گھر آ جاتی تھی۔ پھر اچانک وہ ہوا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ راحیلہ ان دنوں ایک ادارے میں انگریزی بول چال سیکھنے جا رہی تھی کہ وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو چرب زبانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ لڑکی جو کہتی تھی کہ کوئی میرے دل کو نہیں بھاتا، چاہے کتنا خوبصورت اور دولت مند کیوں نہ ہو، اس نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ میں تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی عمر سے کئی گنا بڑے شخص کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ پہلے سے شادی شدہ اور کئی بچوں کا باپ تھا، اور بہت بڑی بات یہ کہ وہ انتہا درجے کا بدصورت تھا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں راحیلہ ایک نرم و نازک پھولوں جیسی شہزادی، اور کہاں وہ دیو ہیکل کالا بھوت سا آدمی۔ جس نے بھی سنا دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گیا۔ سب نے سمجھایا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو راحیلہ، لوگ کیا کہیں گے، عمروں کا اتنا فرق ہے، پھر یہ کہ وہ شادی شدہ ہے، تمہیں رشتوں کی کیا کمی ہے۔ معلوم نہیں راحیلہ کو کیا ہو گیا تھا، جس کی خاطر لوگ جان دینے کو تیار تھے، دنیا کی ہر شے نثار کرنے کو تیار تھے، مگر وہ کہتی تھی کہ اسد میں جو بات ہے وہ کسی میں نہیں، اور میں صورت کی نہیں فراست کی شیدائی ہوں۔ مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، میں انہی سے شادی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
ماں باپ سمجھا سمجھا کر ہار گئے۔ آخر بیٹی کی خوشی کی خاطر اس کی شادی کئی گنا بڑے شخص اسد سے کر دی۔ جانے اس مکار شخص نے کیسے اس نازک سی لڑکی کو شیشے میں اتارا، نہیں معلوم۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ راحیلہ کا جذباتی فیصلہ ہے، شاید اسد نے کسی جادوگر سے اس پر جادو کرایا ہے کہ اس کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آخر کار شادی ہو گئی۔ واقعی میری دوست نے اس کو ٹوٹ کر چاہا، وہ تھی اور بس گھر کی چار دیواری تھی۔ میں حیران تھی کہ کیا یہ وہی راحیلہ ہے؟ کتنا خوش نصیب ہے نا یہ کالا بھوت سا انسان کہ اسے راحیلہ جیسی بیوی ملی، بیوی بھی وہ جو انتہا درجے کی خوبصورت، اچھے گھرانے اور اچھے کردار کی۔ جب بھی آتی گھر والوں سے ملتی تو مجھ سے بھی ملنے ضرور آتی۔ مجھے کہتی تھی کرن سب کچھ اچھا ہے، لیکن پھر دبی زبان سے کہتی مگر میرے سسرال کے لوگ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، کبھی کبھی شوہر بھی ان جیسا لگتا ہے، جتنی چاہوں ان لوگوں کی خدمت کروں مگر یہ بے حس لوگ ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے پہلے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی تھی، مگر یہ عجیب و غریب قسم کے سوچ کے مالک لوگ تھے، راحیلہ سے حسد کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی ان کا خیال رکھتی وہ مزید دور ہوتے جاتے۔ اس وجہ سے راحیلہ بہت پریشان رہنے لگی۔ اب پتہ چلا تھا اس کو کہ شادی شدہ مرد کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی بیوی اور اس کے بچے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی حقیقت ہوتے ہیں، اور جو لڑکیاں جانتے بوجھتے کسی شادی شدہ مرد کا انتخاب کر لیتی ہیں ان کو پھر اس قسم کے حالات سے دو چار ہونا ہی پڑتا ہے۔ انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی، سوتن کو بڑی بہن کہہ کر گھر میں آئی تھی، لہٰذا آپا کا درجہ تو دینا تھا۔ آپا سارا دن پلنگ پر بیٹھی رہتی تھیں اور یہ اس کی خدمت گزاری میں جٹی رہتی۔ یہ سوچ کر کہ ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو اب اس کی عزت اور خدمت کرنی ضروری ہے تاکہ وہ راضی رہے۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب بات حد سے بڑھ جائے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ دو برتنوں کا ٹکراؤ ہو اور شور ہنگامہ ساری دنیا سن لے۔ اس میں بھی عزت کا گھاٹا ہوتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، منہ سے نکلی ہوا میں اڑی اور کوٹھوں چڑھی۔ راحیلہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں شر، فساد، اونچا بولنا، نوک جھونک ایسی باتیں سخت ناپسند کی جاتی تھیں۔ ایسی باتوں کی وہ عادی بھی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی سوتن کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، چکر آتے، الٹیاں ہوتی، مگر سوتن رعایت نہ کرتی۔ وہ اس کو کہتی کہ تم مجھے سالن پکا کر دو کیونکہ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے، چائے بھی تم ہی بنا کر لاؤ۔ غرض اس سے باندیوں کی طرح سلوک کرتی۔ آخر کار یہ دباؤ اتنا بڑھا کہ پھر اس کا نازک وجود یہ بار نہ سہ سکا اور وہ باراور ہونے سے پہلے ہی بے ثمر ہو گئی۔ مستقبل کی خوبصورت امید جو اس کے پہلو میں پرورش پا رہی تھی اس نے قبل از وقت دم توڑ دیا۔ راحیلہ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا جہاں وہ 15 دن رہی، اور جب گھر آئی تو کسی نے اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک بول بھی نہ بولا کہ وہ اتنے دن بیمار رہی ہے، اب کیسی ہے۔ اس کی تیمارداری کے بجائے ان لوگوں نے یہ کیا کہ پھر سے اس کو کام پر جوت دیا۔ راحیلہ اس سلوک پر بہت دل برداشتہ تھی۔ شوہر سے امید تھی کہ دل جوئی کرے گا، قبل از وقت کوکھ کے خالی ہو جانے کا دکھ اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پیار کے دو بول کہہ کر سمیٹ لے گا، دکھ کم ہو جائے گا۔ مگر شریک حیات بھی جب چکنی مٹی کا بنا ہو تو پھر کسی اور سے کیا شکایت۔ اب وہ میکے جا کر رہنا چاہتی تھی تاکہ چند دن آرام کر سکے۔ اسد نے اس کی بھی اجازت نہ دی، کہا کہ ہمارے یہاں بیوی جب ایک بار شوہر کے گھر رخصت ہو کر آ جاتی ہے تو مڑ کر میکے کی طرف نہیں دیکھتی۔ راحیلہ اپنا دکھ درد میرے سوا کسی سے نہ کہتی تھی، والدین کو اس لیے بھی نہ بتاتی تھی کہ انہوں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ بیوی بچوں والے شخص سے شادی مت کرو۔ ایک انہوں نے کیا، خاندان کے ہر فرد نے، رشتہ داروں نے، خود میں نے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ بڑی غلطی کر رہی ہو، تم باز آ جاؤ۔ لیکن ہم لڑکیوں کی بس یہی ایک کمزوری ہے کہ عقل کی بجائے دل سے سوچتی ہیں اور اپنے بزرگوں کا کہا نہیں سنتی، بعد میں کس قیامت سے گزرنا پڑے گا اس کا ادراک نہیں رکھتی۔ میں نے ان دنوں بھی اسے یہی کہا کہ تم شوہر سے ہمدردی کی توقع مت رکھو، یا پھر والدین کو اپنے حالات سے آگاہ کر دو، ورنہ تمہاری سوتن کبھی تم کو ماں کے مقدس رتبے سے سرفراز ہونا نہ دیکھ سکے گی۔ یہ ایسے ہی تم پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھے گی۔
شوہر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، وہ کب تمہاری طرفداری کرتا ہے؟ اس میں بیوی اور اپنے جوان سال بچوں سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ پہلی بیوی کا کنبہ کافی بڑا اور بارسوخ تھا۔ اسد اس وجہ سے بھی دبتے تھے، جبکہ ادھر راحیلہ کے والدین شرافت کی وجہ سے کبھی اس کے گھر کی طرف کا رخ بھی نہ کرتے تھے۔ کوئی بات کرنا تو کجا، وہ بیچارے تو بس عاجزی سے سر جھکائے رکھتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کا گھر بسا رہے جو اس نے اپنی مرضی سے چنا تھا۔ جانے گھر بسنا کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے بستا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور حقیقی معنی کیا ہیں۔ راحیلہ جس کو گھر کی آبادی کہتی تھی، میری نظر میں تو وہ راحیلہ کی بربادی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں کا تعلق انسان کے دل کی آبادی سے ہوتا ہے۔ میں سوچتی تھی ممکن ہے اسی طرح اس کا دل آباد ہو، کیونکہ دل کے معاملات سب سے جدا ہوتے ہیں۔ میں راحیلہ کے گھر گئی، وہ نکاہت سے زرد پڑی ہوئی تھی، پھر بھی سوتن کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کمزوری سے ادموئی ہو رہی ہو، فی الحال یہ کام ان کو خود کرنے دو اور تم اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ جو شے تمہیں چاہیے نوکر کو آواز دے کر کمرے میں منگوا لو، تمہارا بھی تو یہاں برابر کا حق ہے۔ کہنے لگی نہیں کرن، اس طرح تو مسائل پیدا ہوں گے اور میں نہیں چاہتی کہ مسائل پیدا ہوں۔ جب اسد سے میری شادی ہوئی تھی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر کے سکون کو تہس نہس کرنے کا باعث نہیں بنوں گی، بلکہ ہر فرد کو آرام اور سکون پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ میں ان کو کبھی پریشان نہیں کروں گی تاکہ وہ سکون سے کام کر سکیں۔ راحیلہ کا فلسفہ عجیب و غریب تھا۔ اپنی ذات کے حقوق وہ بھلا چکی تھی، بس فرائض ادا کرنے میں لگی ہوئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میں جو اتنا ان کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں یہ لوگ مجھے کیا دے رہے ہیں۔ اس کی اس قسم کی سوچ بھی نہیں تھی، اس کی بس مثبت قسم کی سوچ تھی۔ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دے گا، بس مجھے اپنے شوہر کی بھرپور چاہت چاہیے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ شوہر بھی اوقات سے باہر آنے لگا، اپنے خاندان کی طرح اس کا بھی طور طریقہ ظاہر ہونے لگا۔ پہلے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا تھا، گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، پھر یہ بھی کرنے لگا۔ وہ بہت حیران ہوتی اور کہتی تھی کرن میں اتنی اچھی تو ہوں ان کے ساتھ، اور کتنا اچھا ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن یہ بہت عجیب لوگ ہیں، مجھے ہر وقت ذلیل کرتے ہیں۔ تب میں اس کو سمجھاتی کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے اسد سے شادی کی ہے اور ان کی دوسری بیوی بنی ہو، یہ تمہاری ایسی خطا ہے جس کو یہ لوگ کسی طور پر معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں، چاہے تم ان کو تخت پر بٹھا کر ان کے پیر دھو دھو کر کیوں نہ پیو، یہ تمہیں دل سے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا خیال دل سے نکال دو اور اپنے شوہر کو جتلاؤ کہ وہ تمہارے آرام اور سکون کا بھرپور خیال کریں۔ راحیلہ بہت زیادہ سوچنے والی لڑکی تھی، ہر بات پر، ہر معمولی تکرار پر غور و فکر کرتی تھی، اور دل کی اتنی اچھی تھی کہ پھر قصور اپنا ہی نکال لیتی تھی۔ وہ بہت کم شوہر سے شکوہ کرتی تھی، پھر بھی اسد اس کو بات بات پر ذلیل کرنے لگا۔ وہ اپنے شوہر سے اگر کسی بات کا شکوہ کرتی تو وہ اس کو مارتا اور اہانت کرتا، کہتا کہ تمہیں تو سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں معلوم تھا کہ میری پہلی بیوی بھی ہے اور جوان سال بچے بھی ہیں، تمہیں اب اپنا خسارہ نظر آ رہا ہے تو تم نے پہلے ہی مجھ سے کیوں شادی کی تھی۔ وہ حیران ہوتی کہ یہاں تو چت بھی میری اور پٹ بھی میری والا معاملہ ہے۔ اب وہ سخت پریشان رہنے لگی تھی کہ جس کو اپنا سب کچھ جانا اس کا حال دیکھو۔ اب وہ میرے پاس آتی تو روتی تھی، کہتی تھی کرن میں کیا کروں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے ماں باپ بہن بھائی گھر والے بھی کوئی مداخلت نہیں کرتے، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ میری خاطر یہاں آ کر کوئی بات کہیں اور معاملات خراب ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو دکھ پہنچے، کیونکہ یہ شخص میری پسند تھا، اس سے شادی کا فیصلہ بھی میرا تھا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے اس بوڑھے شوہر کو اتنا پسند کیا، یہ نہ سوچا کہ میری عمر، میری خوبصورتی، میری عزت کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے۔ مگر بڑے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا مقدر خراب ہو تو وہ ایسی ہی فاش غلطیاں کرتا ہے۔ اب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی تھی کہ مجھ سے بہت برا اور غلط فیصلہ ہو گیا۔ اس شادی شدہ انسان سے شادی اس وجہ سے کی تھی کہ مجھے اس کا ذہن، اس کی سوچ خوبصورت لگی تھی۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے مجھے پھانسا۔ مجھے کیا خبر کہ ان خوبصورت باتوں اور سوچوں کے اندر کتنی بدصورتی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ہر چیز قبول کی اس کی، مگر اب کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسان ایک ناقابل اعتبار شے ہے، مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں رہا۔
میں نے جو وعدے شادی سے پہلے اس کے ساتھ کیے تھے وہ نبھائے ہیں، مگر اس نے اپنا ایک بھی عہد نہ نبھایا۔ میں اپنی دوست کے لیے بہت پریشان تھی۔ اتنی قابل اور لائق لڑکی بالکل گم ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی راحیلہ، ایسے کنبے کو اب چھوڑ دو جو تمہاری اچھائیوں اور صلاحیتوں کو کھا رہے ہیں۔ اسد تمہارے قابل نہیں، مگر وہ کہتی ایسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ مانا کہ اپنی زندگی کے فیصلے سے بہت پریشان ہوں، مگر میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آخر کب تک وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی؟ راحیلہ پر جب عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تو وہ اپنے شوہر سے دماغی طور پر دور ہوتی گئی، اور وہ کمظرف یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجبور اور بے بس عورت ہے۔ ماں باپ کے خلاف جا کر اس نے میرے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا تھا، چنانچہ اسے میرا ساتھ ہر حالت میں نبھانا ہوگا۔ راحیلہ نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ شخص میرا شوہر ہمیشہ میرا وفادار رہے، چاہت اور خلوص کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے میرے ہمراہ زندگی گزارے، لیکن آخر کار وہی ہوا جو راحیلہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ کرن، اب میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس نے میری چاہت، میری وفا، میری قربانی کو مٹی کر دیا ہے۔ پھر اس نے ایک بیگ میں چند کپڑے اٹھائے اور اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی جو وکیل تھی۔ اس نے اپنی وکیل دوست کی مدد سے اسد سے خلا کی درخواست دائر کر دی۔ پھر اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ اس کی دوست وکیل کا بھائی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت خوبصورت اور وجیح آدمی۔ دنیا کے کئی بڑے ملکوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جب اس کو راحیلہ کے سارے حالات کا علم ہوا تو اس نے شادی کی پیشکش کر دی۔ اب اسد کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بھی عدالت سے رجوع کیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ راحیلہ کے ساتھ جو ناانصافیاں کرتا رہا تھا، جب اسے اس کا احساس ہوا تو وہ راحیلہ کے بہن بھائیوں کے قدموں پر جا گرا کہ مجھ کو معافی دلوا دو۔ میں اتنی وفادار، خوبصورت اور کم عمر بیوی کی قدر نہ کر سکا۔ اس نے ہر طرح سے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر راحیلہ نے کہا کہ اب وقت گزر گیا ہے۔ عدالت سے خلا راحیلہ کے حق میں ہو گئی، اور پھر اس نے اپنی دوست کے بھائی سے شادی کر لی۔ وہ اس کو لے کر باہر چلا گیا۔ راحیلہ کو اس قدر محبت دی کہ وہ پچھلے سارے غم بھول گئی۔ اللہ نے اسے 2 خوبصورت جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ آج وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن ہے، جبکہ اسد وہ اس کی یاد میں روتا اور سسکیاں بھرتا ہے۔ اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ پہلے بیوی بچے اس کو بے وفائی کی سزا دینے لگے، اس کو پوچھتے تک نہ تھے کہ کہاں پڑے ہو، کس حال میں ہو۔ وہ کہتا تھا کہ اگر راحیلہ ساتھ ہوتی تو وہ میری خدمت کرتی، کیونکہ وہ طبیعتاً ایک شریف لڑکی تھی۔ سچ ہے، دکھ میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اچھے رشتوں کی قدر نہیں کرتے اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔